اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر ناظرین قرآن کریم کے حوالے سے ہی، اور قرآن کریم کے حوالے سے بات تو کر رہے ہیں لیکن اس میں جو احکامات ہیں ناظرین وہ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو کس طریقے سے درست کرنا ہے ذرا یہ دیکھ لیجئے۔ سورہ ماعون ہے، یہ مکی صورت ہے اور اس میں 7 آیات ہیں، ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ ناظرین، یہ جو یعنی سورہ کریمہ ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ یہ نصف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، عاص بن وائل کے بارے میں، اور نصف مدینہ طیبہ میں عبداللہ بن ابی سلول منافق کے حق میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اور یہاں پر جو فرمایا کہ دین کو جھٹلاتا ہے، اس سے مراد حساب و جزا کا انکار کرتا ہے، باوجود دلائل واضح ہونے کے ناظرین وہ اس کے باوجود انکار کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ عاص بن وائل سہمی یا یہ ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ناظرین و سامعین، دین کو جھٹلانا ایک تو یہ ہوتا ہے جزا اور سزا کو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کو، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر جھٹلا دیتا ہے، اور ایک جھٹلانا یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر کلمہ گو ہوتا ہے اور بڑا دین کرتا ہے، بڑا مسلمان کرتا ہے اپنے آپ کو، لیکن اندر سے وہ گویا کہ احکامات کو جھٹلا رہا ہوتا ہے، نہ نماز کا پابند، نہ روزے کا پابند، نہ زکوٰۃ کا پابند، نہ حج کیا، کہتا ہے بس ٹھیک ہے، صحیح ہے، دیکھا جائے گا، نہ حقوق اللہ کی تعمیل، نہ حقوق العباد کی فکر، یہ تمام چیزیں ناظرین اس میں موجود ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آج کل بھی آپ دیکھ لیں، بھئی نماز کیوں نہیں پڑھتے، ایسے ہی نہیں پڑھتا، یار کون نماز پڑھے، بخشے جائیں گے، دیکھا جائے گا، یار تمہارے معاملات لوگوں کے ساتھ درست نہیں ہیں، تم جھوٹ کہتے ہو، غیبتیں کرتے ہو، رشوت کا لین دین کرتے ہو، سود کا لین دین کرتے ہو، ظلم و زیادتی کی تم نے انتہا کر دی، ارے دیکھا جائے گا بعد میں، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ تو یہ اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ناظرین، اس سے مراد یہی لوگ ہیں کہ یتیم جب آ جائے تو اس پر شدت و سختی کرتا ہے اور اس کا حق نہیں دیتا۔ تو یہ بھی منافقین کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ ایک تو یہ علامت ہے کیونکہ یہ کفار کے حق میں نازل نہیں ہوئی، یہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے، عاص بن وائل کے حق میں، یا عبداللہ بن ابی سلول کے حق میں، یا ولید بن مغیرہ کے حق میں۔ تو آپ دیکھیں کہ منافق کہتے اسے جو زبان سے کلمہ گو ہوتا ہے لیکن اندر سے جھٹلاتا ہے، اندر سے نہیں مانتا۔ تو دوسرا کیا فرمایا کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو کیا آج ہم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ رکھنے سے مراد اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کی جو ہے وہ ناظرین کچھ خبر گیری کرتے ہیں، اس کی پرورش کا انتظام اپنے اوپر لیتے ہیں۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس گنجائش ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھا جائے، اور بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک روا رکھا جائے۔ فرمایا کہ جو محبت کے ساتھ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یتیم کے سر پر جتنے بال ہوتے ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر ہاتھ رکھنے والے کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ ذرا اس پر بھی ناظرین اکرام غور کیجیے گا۔
یتیم اسے کہتے ہیں جو نابالغ ہو اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے۔ وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ خود مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور نہ کھانا کھلانے کی رغبت دیتے ہیں، نہ خود دیتا ہے نہ دوسروں سے دلاتا ہے، انتہا درجے کا بخیل ہے۔ یتیموں مساکین کو کھانا کھلانا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بہترین باتوں میں سے ایک بات یہ کہ اطعموا الطعام وافشوا السلام، کہ کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو۔ ہم بڑی بڑی دین کی باتیں کرتے ہیں لیکن یہاں پر غریبوں کو کھانا کھلانا بھول جاتے ہیں۔ اور ناظرین، سلام، ہم کہتے ہیں میں بڑا ہوں یہ سلام کرے، میں کیوں سلام کروں؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے تو یہ نہیں دیکھا، آپ جب گزرتے تو بچوں کو بھی آپ سلام پیش فرماتے۔ ناظرین و سامعین، اس کے بعد فرمائے کہ فویل للمصلین، برا ہو۔ اب یہاں پر ویل کا معنی خرابی بھی ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ویل اس جہنم کی اس وادی کا نام ہے کہ جس میں ان نمازیوں کو کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، یعنی وقت گزار کر نمازیں پڑھتے ہیں، تو فرمایا کہ اس سے مراد وہ ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے نمازی بنتے ہیں اور لیکن حقیقت میں نماز سے غافل ہوتے ہیں، اس سے مراد وہ بھی ہیں۔ تو ناظرین، ایک نماز چھوڑ دی جائے نا، وبال جان ہے، اس کا وبال کتنا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ہمارا یہاں پر عام ہے نا، فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ارے بھائی جب اٹھتا ہوں 8 بجے پڑھ لیتا ہوں، تو 8 بجے کون سا فجر کا وقت ہوتا ہے؟ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ پابند ہیں، کسی وجہ سے نہیں اٹھ پائے تو اٹھ کر آپ نے قضا کر لی، یہ ایک مختلف بات ہے کہ آپ نے توبہ بھی کی، قضا بھی کر لی۔ لیکن آپ نے وتیرہ بنا لیا کہ میں اٹھتا نہیں ہوں، صبح 8 بجے اٹھتا ہوں، 9 بجے اٹھتا ہوں، جب آنکھ کھلتی ہے اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں، زہر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ عصر کے ساتھ ملا کے پڑھ لوں گا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اپنے اوقات میں ایمان والوں پر فرض ہے۔ الذین هم یراؤون، کہ وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، ان کا ہر کام دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، نیکیاں دکھاوے کے لیے ہوتی ہیں، تو اس کا اجر اللہ کے نزدیک انہیں نہیں ملے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جن کے لیے تم نے اعمال کیے جاؤ ان سے اجر لو، ہم تمہیں اجر عطا نہیں فرمائیں گے۔ اور آخری ان کا جو عمل ہے، ان کی خرابی بتائی کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ معمولی برتنے کی چیزیں بھی کسی کو نہیں دیتے۔ ناظرین و سامعین، علماء فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ایسی چیزیں اپنی حاجت سے زیادہ رکھے جن کی ہمسایوں کو حاجت ہوتی ہے، اور انہیں استعمال کے لیے دے دیا کرے۔ ماچس ہے یا کوئی تیل وغیرہ ہے، گھی وغیرہ ہے، چاول ہے، چینی ہے، نمک ہے، سوئی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زیادہ رکھ لیا کرو کہ پڑوسی کو ضرورت ہو تو آپ اسے کھلے دل کے ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس سورہ میں جو خرابیاں ہیں، جو خرابیاں منافقین کی بیان کی گئی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان سے محفوظ و مامون فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف آیت نمبر 6 ہے، اور 6 کا سیکنڈ پورشن ہے جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ ناظرین، یہاں اسحاق کے بعد طا وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ رکنا بہتر ہے۔ حکیم پڑھیں گے، وقف کی صورت میں حکیم پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف اندر 6 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 6 یعنی 6 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ اوپر آپ دیکھیں عین ہے، رکوع کی شارٹ فارم ہے، یا رکوع نمبر 1 سورہ یوسف کا مکمل ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ کما ایک کلمہ، اتم دوسرا، ہا تیسرا، علا چوتھا، ابوئی پانچواں، من چھٹا، قبل 7واں، ابراہیم 8واں، اور واو 9واں، اسحاق 10واں، اور ان 11واں، ربا 12واں، علیم 13واں، حکیم 14واں۔ کل یہاں پر 14 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ کما،
یہاں پر آپ دیکھیں ماں میں مد کی علامت ہے مد منفصل ہے، اور علا میں بھی آپ دیکھیں مد کی علامت یہی مد منفصل ہے جسے مد جائز بھی کہتے ہیں۔ اس سے منیمم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے، یعنی چاہیے 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ کما اتم علیحدہ ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، اتمہا علی ابوی علیحدہ ہے، کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ابویک، ابویک نہیں ہوگا، ابویک، من قبل، من قبل ابراہیم، را کھڑا زبر را اور را الف زبر را دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے، اور را پر چونکہ کھڑا زبر ہے تو اسے پر کر کے پڑھا جائے گا۔ و اسحاق، یہاں پر بھی ہا کھڑا زبر ہا اور ہا الف زبر ہا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ ابراہیم و اسحاق، یہاں وقف پڑھیں گے تو اسحاق پڑھیں گے۔ ان رب، یہ علیحدہ کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ربک، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، ان ربک علیم حکیم، علیم حکیم، یہاں وقف کریں گے تو علیم حکیم پڑھا جائے گا۔ چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ یہاں پر ہم سبق لکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، ان ربک علیم حکیم۔ یہ آیت نمبر 6 ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ہم سبق لکھ چکے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں کیا چیز دیکھنی ہے؟ اسماء کی طرف۔ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو پہلا اسم ہا ضمیر، دوسرا ابوی، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، تیسرا قبلو، چوتھا ابراہیم، پانچواں اسحاق، چھٹا رب، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، ضمیر ہے، علیم 7واں، اور حکیم 8واں۔ کل یہاں پر 8 اسماء موجود ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ہا ضمیر، ہا اور کا، دوسرا ابوی، ابوی، تیسرا قبلو، چوتھا ابراہیم، اور پانچواں اسحاق، اور چھٹا رب، ساتواں علیم، آٹھواں حکیم۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین افعال کتنے ہیں۔ اتمہ پہلا فعل، اور مجھے ایک ہی لگ رہا ہے کہ ایک ہی فعل ہے، دوسرا کوئی فعل نظر نہیں آ رہا۔ اتمہ، تو چلیں جی ایک فعل ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف آپ ملاحظہ فرمائیں، کما، دوسرا علا، تیسرا من، چوتھا واو،
پانچواں انا، کل یہاں پر 5 حروف ہیں. پہلا کما، دوسرا علا، تیسرا من، چوتھا واو اور پانچواں انا. تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ کل جو ہے وہ کلمات کتنے ہیں. دیکھ سکتے ہیں کہ 8 اسما اور 1 فعل، 8 اور 1 9، 9 اور 5 حروف ہیں، تو کل ملا کر 14 کلمات ہوئے ہیں. چلیں جی، اب ہم چلتے ہیں اسما کی جانب کہ یہاں پر پہلا اسم ہے ہا. واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں. ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ اس کا جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں. کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے. ابوئی، ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ اصل میں تھا ابوین. ابوین آخر میں نون تھا. ابوین آخر میں نون تھا، ابوینا، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر جو ہے وہ اس کے بعد کاف ہے، تو ابوئی مضاف ہوا، کاف مضاف الیہ ہوا. تو جب بھی اسم مضاف بنتا ہے نا تو تنوین ہو تو وہ بھی حذف ہو جاتی ہے، تثنیہ یا جمع کا نون ہو تو وہ بھی حذف ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ابوین تھا تو نون کو حذف کیا تو ابوئی کا ہوا. اچھا، ابوین جو ہے یہ ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور ابن اس کا مفرد ہے. ابن 1 باپ، ابوین 2 باپ، اور آبا اس کی جمع آتی ہے. ہم کہتے ہیں نا آبا و اجداد، یعنی دادا پردادا، اس سے مراد وہ ہوتے ہیں. اور پھر دیکھیں ناظرین کہ آبا و اجداد ہم عام طور پر اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں. آبا و اجداد. اس کے بعد قبل ہے. قبل کا معنی پہلے ہے، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. بعد کا معنی بعد، قبل کا معنی قبل، پہلے. ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی ہے. اسحاق، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں اسحاق. پھر ان کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام. تو اسحاق علیہ السلام کا نام نامی ہے. ابراہیم اور اسحاق یہ عام طور پر ہمارے یہاں بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں. بڑے پیارے بابرکت نام ہیں، اور جو بھی نام اللہ کے انبیاء، رسول اعظام علیہم السلام اور صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، امت کے اولیاء کاملین، ان کے ناموں کی نسبت سے رکھا جاتا ہے، تو ان کے ناموں کی نسبت کی برکتیں بھی اللہ رب العالمین بچوں کو عطا فرماتا ہے. پھر ہے رب. رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا. حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے. اس رب کی ڈیپتھ میں جائیں ناظرین، اس کی گہرائی میں جائیں اس کے معنی کی، تو آدمی اش کر اٹھتا ہے کہ رب تعالیٰ کیسے پالتا ہے، کیسے پرورش کرتا ہے. تو حقیقی رب اللہ رب العالمین ہے. مجازی طور پر والدین کو بھی، یا جو بھی سرپرست ہوتے ہیں، گارڈینس جنہیں ہم کہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی بولا جاتا ہے. قرآن کریم میں بھی ہے نا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو ربوبیت کی، صفت ربوبیت کی نسبت اللہ رب العالمین نے والدین کی طرف بھی کی ہے. تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ یا رب ہماری دعا قبول فرما، اور بالکل ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. پھر اس کے بعد علیم، فعیل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے. اور علیم کا معنی ہے جاننے والا. اور حکیم یہ بھی فعیل کے وزن پر ہے، اور اس کا یہ بھی اس میں فاعل کا معنی ہے، اس کا معنی ہے حکمت والا. تو ناظرین حکیم تو اللہ رب العالمین ہے، لیکن عام طور پر جو طبیب ہوتے ہیں تو انہیں بھی مجازاً حکیم یعنی حکمت والا کہا جاتا ہے. تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں. چلے جی آ جائیں افعال کی جانب. اتما. اتما فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے پورا کیا. چونکہ اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی جانب ہے تو ہم علو مرتبت، علو شان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معنی کریں گے، یعنی اللہ رب العالمین کی شان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس نے پورا فرمایا، یا اس نے مکمل فرمایا، یا اس نے تمام فرمایا.
اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. کما اس کا معنی ہے جیسا کہ یا جیسے، جیسا کہ یا جیسے، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. علا استعلا کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. من وعن. اس کے بعد واو ہے، واو کا معنی اور ہے. واو یہاں پر عطف کے لیے، عطف کا معنی ہوتا ہے مختلف افراد کو ایک حکم میں شامل کرنا. ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے. اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. 14 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 آباء و اجداد، ابوی میں آباء و اجداد. نمبر 2 قبل. نمبر 3 رب. نمبر 4 حکیم. نمبر 5 من میں من وعن. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے سماعت فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے. کاف زبر کا، میم الف زبر ما، کما. حمزہ زبر آ، تا میم زبر تم، میم زبر ما، ہا الف زبر ہا، کما اتمہا. عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا. حمزہ زبر آ، با زبر با، واو یا زبر وئی. کاف زبر کا، ابوئی کا. میم نون زیر من، قاف با زبر قبل، لام پیش لو، میم قبلو. حمزہ با زیر اب، را کھڑا زبر را یا را الف زبر را. ہا یا زیر ہی، میم زبر ما، ابراہیم. واو زبر وا. حمزہ سین زیر اس، ہا کھڑا زبر ہا یا ہا الف زبر ہا، قاف زبر قا. و اسحاق. یہاں وقف پڑھیں گے تو و اسحاق پڑھیں گے. ان حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان. را با زبر رب، با زبر با. کاف زبر کا، رب کا. عین زبر ع، لام یا زیر لی، میم دو پیشمن علیم. حا زبر حا، کاف یا زیر کی، میم دو پیشمن حکیم. یہاں وقف پڑھیں گے تو حکیم پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كما أتمناها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. آمنت باللہ. صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. کما جیسے، اتما اس نے پورا فرمایا، ہا اسے، علا پر ابوی دو باپوں کا تیرے، من سے قبل پہلے، ابراہیم ابراہیم، و اور اسحاق اس سے مراد اسحاق علیہ السلام ہے. انا تحقیق، ربا رب کا تمہارا، علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا. ناظرین یہ حرف بحرف ترجمہ ہے. اب چلتے ہیں آسان فہم ترجمے کی جانب. كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. جس طرح اس سے پہلے اس نے اس نعمت کو تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر مکمل فرمایا تھا. بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا، نہایت حکمت والا ہے. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب انشاءاللہ ہم آپ کو مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، مزید عرض کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب.
اور ناظرین حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اب آئیے ہم آپ کی خدمت میں تفسیر بھی عرض کرتے ہیں۔ تفسیر جو ناظرین ہماری الحمدللہ جاری و ساری ہے، وہ آیت نمبر ناظرین جو ہے وہ 119 کی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ ہم اور مگر جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا اور ان کو اسی لیے پیدا فرمایا، اور آپ کے رب کی یہ بات مکمل ہو گئی کہ میں ضرور جہنم کو جنات اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اس میں کیا توجیحات ہے وہ سارا ناظرین ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں پر کیا فرمایا کہ اور ہم آپ کو رسولوں کی تمام خبریں بیان فرماتے ہیں جن سے آپ کے دل کو تسکین دیتے ہیں، اور ان قصوں میں آپ کے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت موجود ہے۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بھی اس طرح فرماتا ہے کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 78، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، ان میں سے بعض کے قصے ہم نے آپ سے بیان فرمائے اور بعض کے قصے ہم نے آپ سے بیان نہیں فرمائے۔ تو اس کا جواب یہ کہ سورہ مومن کی اس آیت میں ماضی میں بعض انبیاء کے قصے بیان کرنے کی نفی ہے، اور سورہ ہود کی اس آیت میں زمانہ حال میں تمام انبیاء کی خبریں بیان کرنے کا ثبوت ہے، اس لیے ان آیتوں میں کوئی مخالفت یا تعارض نہیں ہے۔ وہ زمانے ماضی کی بات ہو رہی تھی، اور پھر زمانہ حال میں پھر تمام انبیاء کی خبریں آپ کو عطا فرمائی گئیں۔ حق، نصیحت اور عبرت، کیونکہ یہاں پر فرمایا نا کہ ایک تو یہ فرمایا کہ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ، تین چیزیں بیان فرمائی کہ حق، نصیحت اور عبرت۔ ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو فرمایا نا کہ تمام رسولوں کی خبریں آپ کو عطا فرمائیں تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دلوں کو تسکین دیتے ہیں، یعنی جب کفاران مکہ آپ کو پریشان کیا کرتے، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کرتے، طعن و تشنیع کیا کرتے، آپ کے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کیا کرتے، تو ظاہر ہے کہ آپ رنج میں آ جاتے۔ تو اللہ رب العالمین جو پچھلے انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام ہیں ان کے قصے بیان فرماتا کہ یہ اے محبوب آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، بلکہ اس سے پہلے بھی آپ جو انبیاء ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ معاملات ہو چکے ہیں، اور ان کو بھی اتنی زیادہ مشکلات اور مصیبت جو ہے نا ان پر اس کا نزول ہو چکا ہے، انہیں بھی نہ ماننے والوں نے بہت پریشان کیا، بہت تنگ کیا، اور تاکہ ناظرین آپ کے قلب مبارک کو فرائض رسالت کی ادائیگی پر اور کفار کی پہنچائی ہوئی اذیتوں پر اور سختیوں پر ثابت قدم رکھا جائے۔ کیونکہ انسان جب کسی مشکل اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے نا، پھر دیکھتا ہے کہ اور لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں، تو وہ مشکل اور مصیبت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی سختی عام ہو تو وہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو جب حضور نبی کریم علیہ السلام سے انبیاء سابقین کے واقعات اور قصے بیان فرمائے گئے، اور آپ نے یہ جان لیا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ان کی اقوام نے اسی طریقے سے ظالمانہ اور اذیت ناک سلوک روا رکھا تھا، تو پھر آپ پر کفار مکہ کی پہنچائی ہوئی اذیتیں آسان ہو گئیں، اور آپ کے لیے ان تکلیفوں پر صبر کرنا آسان ہو گیا۔ پھر ناظرین حق، نصیحت جو ہے اور عبرت کا جو فرق ہے، کیونکہ قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ یہ حق بھی ہے، موعظہ نصیحت بھی ہے، ذکرہ عبرت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو ناظرین یہاں پر جو ہے وہ جو بیان فرمایا، تو حق سے مراد توحید ہے، رسالت ہے، اور قیامت کے وہ دلائل ہیں جن کو اس صورت میں بیان فرمایا گیا ہے، اور نصیحت سے مراد نیک اعمال کی تلقین ہے اور ہدایت ہے، اور عبرت سے مراد ہے کہ وہ عذاب جو کفار کی بدعمالیوں پر دیا گیا، اس عبرت کو ذکرہ سے تعبیر فرمایا۔ ذکر کے معنی ہے یاد دلانا، کیونکہ انہوں نے عالم میثاق میں اللہ تعالیٰ کو رب جاننے کا، ماننے کا وعدہ کیا تھا، اور جب اس عالم دنیا میں آئے تو اپنا کیا وہ وعدہ بھول گئے، تو اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیج کر ان کو وہ وعدہ یاد دلایا، اسی لیے اس کو عبرت بھی کہا گیا۔ حق بھی، نصیحت بھی، عبرت بھی مراد کیا ہے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پھر اس کے بعد ناظرین آیت نمبر 121 میں فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ۔ اب یہاں پر
یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے آپ ان سے کہیے کہ تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، ہم اپنی جگہ کام کر رہے ہیں اور تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور آخری آیت کریمہ میں آیت نمبر 123 میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آسمان و زمینوں کے سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں اور اسی کی طرف ہر کام لوٹایا جاتا ہے، بس آپ اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر توکل کیجئے، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ ناظرین، اب یہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے نہایت مؤثر انداز میں تبلیغ فرمائی، اللہ تعالیٰ کی حجت کو پورا فرمایا، اس کے باوجود کفار مکہ ایمان نہیں لائے اور آپ کو اذیتیں پہنچانے کے در پہ رہے، تو فرمایا کہ اچھا تم مجھے ضرر پہنچانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو وہ کر گزرو، اور ہم اسی طرح دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے۔ اور یہ جو فرمایا کہ تم جو کچھ ہمارے خلاف کر سکتے ہو کرو، یہ تحدید یعنی ڈانٹ ڈپٹ ہے اور وعید کے طور پر فرمایا ہے، ان کو کسی شرعی حکم کا مکلف نہیں فرمایا۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو سمجھا کر بالکل تھک جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے تیری جو مرضی ہے کر، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب تمام حجتیں پوری فرمائیں اور اس کے پھر واضح دلائل بھی جو ہے ان کے سامنے بیان فرمائے، ان کے سامنے واضح دلائل آ بھی گئے، تو اس کے باوجود جب انہوں نے انکار کیا اور اذیتوں کے در پہ رہے، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جو کر رہے ہو کرتے رہو، ہم یہ تبلیغ چھوڑیں گے نہیں، ہم بھی یہ تبلیغ کرتے رہیں گے۔ اب اس کے بعد ناظرین کیا ہے انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد منیب احمد۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے آپ نے پڑھا، بہت بہت شکریہ بیٹا، اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ ان ربک میں کا باریک پڑھیے، اس کو ذرا پریکٹس کر لیجیے گا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ جی سنائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم۔ جس طرح اس سے پہلے اس نے اس نعمت کو تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر مکمل فرمایا تھا، بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا نہایت حکمت والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق
ان ربک علیم حکیم۔ ترجمہ، جس طرح اس سے پہلے اس نے اس نعمت کو تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر مکمل فرمایا تھا، بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا نہایت حکمت والا ہے۔ اچھا، باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ کما اتمہا نہیں ہے، اتمہا، یہ ہاتھی والی ہا ہے، تو اس کو ہا نہیں پڑھیں گے، ہا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے خیال میں دوسری کال دے دیں کیونکہ بالکل آواز نہیں آ رہی، اور جب ہمیں کال کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ آپ کی آواز ہمیں صاف انداز میں پہنچے، اور توجہ ادھر رکھا کریں۔ دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ میاں والی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم۔ اچھا، واقعی ماشاءاللہ آپ نے بہت صحیح پڑھا، بالکل صحیح پڑھا۔ ان ربک نہیں، ربک علیم حکیم، کا کو بالکل بغیر کھینچے پڑھیں گے کیونکہ فقط زبر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ حسبہ بخاری۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب، جی سنائیے۔ میرے سے دعا کرنا کہ میرا قرآن پڑھنا ٹھیک ہو جائے۔ جی مفتی صاحب، میں بہت دعا کرتی ہوں اور میرا قرآن ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ دعا نہیں، آپ کریں۔ ماشاءاللہ کوشش کرتی ہیں، ٹھیک ہو بھی رہا ہے، اور مکمل انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کا بھی اور جتنے بھی کوشش کر رہے ہیں سب کو مکمل ٹھیک طریقے سے تجوید کے ساتھ اور سمجھ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھیے پڑھیے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا QSAS@ARYQTV.tv، اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے، جس تاریخ کا چاہیے اور جس ڈیٹ کا چاہیے، اور صرف خود سرچ نہ کریں، خود مستفیض نہ ہو، اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائی کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔